حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی بات فرمایا کہ ابو ہریرہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرتے۔ دوسری بات فرمایا کہ چاشت یا اشراق کے 2 نفل ہیں ان کو نہ چھوڑا کر، وہ ضرور پڑھا۔ تیسری بات فرمایا سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھ لیا کر، اور اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی بات کہ ابو ہریرہ 3 روزے مہینے میں ضرور رکھا کر۔ دوسری بات اشراق یا چاشت کے 2 نفل ضرور پڑھا کر، اور تیسری بات سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کر۔ اب پہلی بات جو ہے 3 روزے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معقول تھا کہ آپ رکھتے تھے، اور ہم ان روزوں کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے، یعنی کہ چاند کے اعتبار سے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ روزے جو فرض ہیں حقیقت میں اصل میں وہ رمضان کے، اس کے علاوہ کسی مسلمان پر کوئی روزہ فرض نہیں ہے، الا یہ کہ اس نے رمضان کے کوئی روزے چھوڑے ہوں تو ان کا رکھنا جو ہے وہ سال کے درمیان میں ان کے لیے ضروری ہے۔ باقی جتنے بھی روزے ہیں وہ سنت ہیں یا نفلی روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی چاند کے اعتبار سے 13ویں تاریخ، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو۔ اگر کوئی مسلمان یہ روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ان تاریخوں میں نہیں رکھتا، ان کے علاوہ کسی دن میں رکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، ذی الحج کے اندر جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس کی 8ویں اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اس کے علاوہ 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا۔ تو یہ روزے جتنے بھی ہیں یہ نفلی روزے ہیں، فرضی نہیں ہے، واجبی نہیں ہے، ان کو رکھنا بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ ان دنوں میں روزہ رکھ لیا کر۔ روزہ انسان کے جس طرح روحانی فائدے کا سبب ہے، اس طرح انسان کے جسمانی فائدے کا بھی سبب ہے۔ اور اس کے کتنے فوائد ہیں وہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے فوائد ہیں۔ بہرصورت پہلی بات ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ
یہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے وَرَقْعَتَيِ الضُّحَىٰ، ضحیٰ یہ کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو اس وقت۔ تو اب اس سے مراد اشراق کے نفل بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد چاشت کے نفل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اشراق کا وقت کون سا ہے اور چاشت کا وقت کون سا ہے؟ اشراق کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جس وقت ختم ہو، سورج طلوع ہو، تو اس کے 10 منٹ بعد، اس کے 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، یہ اشراق کا وقت ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، کوئی فضول بات نہ کرے، یعنی خیر کی بات ہی کرے، فضول بات نہ کرے، پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کرے۔ اور فرمایا کہ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک سارے معاف کرے۔ یہ اتنے فائدے کی بات ہے۔ اور اسی طرح چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت وہ ہے حقیقت میں کہ جس وقت سورج طلوع ہو جائے تو انسان کی نظر سورج کے اوپر ٹک نہ سکے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے گھنٹہ بعد، 1.5 گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد یہ چاشت کا وقت ہے، تو انسان اس وقت 2 نفل پڑھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وہی فضیلت جو اشراق کے نفل پڑھنے کی ہے، وہی فضیلت چاشت کے 2 نفل پڑھنے کی ہے۔ فرمایا کہ جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اتنی فضیلت ہے۔ اب ہمارے ہاں فجر کی نماز مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں 4:40 پہ ہو رہی ہے، اور 4:40 پہ نماز پڑھ کے اس کے ٹھیک 25 منٹ کے بعد نا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اب 25-26 منٹ کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے 5 منٹ بعد فرمایا اشراق کے 2 نفل پڑھ لو، تو کتنی فضیلت ہے اس کی، ایک مومن کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ تو جس طرح بندہ وقت بیٹھے گا مسجد میں اس کے فائدے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ، میں نہیں کہتا کہ وہ ویسے ہی بیٹھا رہے، کتنی تسبیحات ہیں جن کا تذکرہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ یقین جانے اتنی دعائیں ہیں، اتنے وظائف ہیں جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اگر ہم کریں تو ہمارے وہ وظائف جو ہیں وہ 25 منٹ میں پورے نہیں ہو سکتے۔ یقین جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تو یہ بتایا کہ فرمایا کہ جس وقت آپ کی فجر کی نماز جو ہے یعنی فرض پڑھ لو تو تم آیت الکرسی کو پڑھو۔ فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آیت الکرسی کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھے تو یا فرض نماز پڑھے تو ان کے بعد آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے ہاتھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ اب کتنی فضیلت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے ان کلمات میں سے، کچھ زیادہ دیر لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنے مصلی پہ بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزر کے مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پوچھا کہ ابھی تک تم اسی جگہ پہ بیٹھی ہو جہاں پہ میں چھوڑ کے گیا؟
تو آپ کی اس اہلیہ محترمہ نے کہا جی یا رسول اللہ میں تو اسی جگہ پہ. آپ نے فرمایا تیرے جانے کے بعد 4 کلمات ہیں جن کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر تو وہ پڑھ لے تو جتنا تو نے پڑھا ہے وہ سب سے بڑا ہو جائے. وہ فرمایا ان کی فضیلت تو اتنی ہے جتنی آسمان اور دنیا کے درمیان میں خلا ہے، اس سے بھی زیادہ. اور وہ کلمات کیا بتائے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنا سے اور فضیلت کتنی بتائی. اور ایک حدیث میں بتایا کہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور فرمایا کہ یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن جب ترازو میں تولا جائے گا نا تو ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہے. کوئی زیادہ ہے پڑھنے میں کتنے آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جو اس سے قبل میں نے بتایا وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات ہیں 3 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے. فضیلت کتنی ہے. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے. وہ اندھا نہیں ہوگا، وہ مجنون نہیں ہوگا، اس کو کوڑ کی بیماری نہیں لگے گی. اور وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بتائیں یہ مشکل ہے. تو اللہ پاک 3 بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ اندھا نہیں ہوگا، وہ پاگل نہیں ہوگا، اس کو کوڑ کی بیماری نہیں لگے گی. اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے فجر کے بعد 7 مرتبہ، چاہے وہ دل کی پوری توجہ سے پڑھے چاہے دل کی توجہ نہ ہو، 7 مرتبہ پڑھ لے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کو اتنی فضیلتیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں. اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ مشکل ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے. 7 مرتبہ پڑھنا. فرمایا فضیلت دیکھو کتنی کہ اللہ پاک اس کے غم کو دور کر دے گا. فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں یا اپنی دکان پہ ان کلمات کو پڑھ لے یا فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گھر کی، اس کی دکان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں. اور وہ کلمات کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم إني أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ان کلمات کو پڑھ لیں. فرمایا اللہ پاک اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا. ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. وہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ان کو آ کے کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. انہوں نے کہا میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی. انہوں نے کہا لگ گئی ہے، ہم دیکھ کے آئے ہیں. پھر ایک دوسرے شخص آیا، اس نے آ کے کہا اس صحابی کو کہ دائیں بائیں گھروں میں آگ لگی، آپ کا گھر بچ گیا. تو ان صحابی سے کسی نے پوچھا آپ نے اتنے اعتماد سے کیسے کہہ دیا کہ میرے گھر کو نہیں لگ سکتی؟ انہوں نے کہا کہ یہ کلمات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں کہ فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا. اور وہی کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. فرمایا کہ جس وقت صبح ہو تو تم ان کلمات کو پڑھو. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور.
ایک دوسری حدیث میں فرمایا اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك من غير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد. اور ایک تیسری حدیث میں فرمایا اس کے بعد یہ پڑھو جب سورہ طلوع ہو جائے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یهلکنا بذنوبنا. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا اللہ پاک سارے دن کی اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا. اب یہ بتائیں میں نے یہ جتنی دعائیں پڑھی ہیں یہ جو میں نے بتایا ہے اگر کوئی شخص فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے گا تو ان دعاؤں کو پڑھے گا سورہ یاسین کو پڑھے گا تو مجھے بتاؤ کہ یہ 20 منٹ وہ گزر جائیں گے یا نہیں گزر جائیں گے نا. اور اس کے سارے دن کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی. اس کی اپنی جان کی بھی حفاظت ہوگی گھر کی بھی حفاظت ہوگی کاروبار کی بھی حفاظت ہوگی. اور اس کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھ لے گا وہ کیا کہتے ہیں وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا نور علی نور ہو جائے گا. تو یہ کتنی فضیلت ہے ان کی. تو آپ ان کو یاد کریں گے. یہ میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو آپ نہ پڑھیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات بھی ان کو یاد کریں. جو پہلے سے پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے استقامت دے. وہ جو نہیں پڑھتے وہ ان کو یاد کریں اور ان کو پڑھیں. یہ اللہ کے محبوب کے کلمات ہیں. وہ خود پڑھتے تھے. اب ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے حفاظت کی. ہمیں ضرورت ہے ان کی تعلیمات ہے ہم ان پہ عمل کریں. تو یہ بات ساری ہو گئی لمبی کس سے اشراق کے 2 نفل پڑھنے سے. تو اس کے بعد تیسری بات جو تھی وصیت والی وہ تھی حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں وتر پڑھ لوں سونے سے پہلے. یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ پڑھنے پڑھانے والے بندے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدرسہ جس کو صفہ کہا جاتا تھا وہاں پہ علم حاصل کرتے تھے کاروبار نہیں کرتے تھے. دوسرے صحابہ تھے حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یہ وہ صحابہ تھے جو علم بھی حاصل کرتے تھے کاروبار بھی کرتے تھے. حضرت ابوبکر کا کپڑے کا کاروبار تھا اچھا خاصا. حضرت ابوبکر جتنا کما کے لاتے آدھا گھر میں دیتے اور آدھا صفہ والوں کو دیتے مدرسے والوں کو دیتے ان کی خدمت کے لیے دیتے. احادیث میں یہ باتیں ملتی. تو ابو ہریرہ ان طلباء میں سے تھے جو ہر وقت مدرسہ میں رہتے. اور یہ مدرسہ تھا مدینہ پاک صفہ. اور ایک مدرسہ آپ نے شروع کیا تھا جب آپ بیت اللہ کے قریب تھے جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے. اس کا نام تھا دار ارقم. پہلے وہ مدرسہ بنایا پھر یہ صفہ بنایا. تو یہ مدارس کا نظام جو ہے یہ اب کے مولویوں کا نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا انما بعثت معلما اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا. تو میرے محترم دوستو ابو ہریرہ ان میں سے تھے جو پڑھتے رہتے تھے. آپ نے ابو ہریرہ کو یہ وصیت کی ابو ہریرہ ذرا سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو ورنہ وتر پڑھنے کی جو فضیلت زیادہ ہے وہ ہے تہجد کے ساتھ. تہجد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں 8 ہیں 10 ہیں 12 ہیں 14 ہیں 16 ہیں 18 ہیں 20 ہیں 22 ہیں 24 ہیں 26 ہیں یہاں تک رکعات تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. آپ نے کبھی 2 پڑھے کبھی 4 پڑھے کبھی 8 پڑھے کبھی 10 پڑھے کبھی 20 پڑھے کبھی 22 پڑھے مختلف تعداد آپ کی ملتی ہے. زیادہ آپ کی جو کثرت سے تھی وہ 8 رکعت تہجد کے پڑھے. فرمایا جو 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا اللہ پاک کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. وہ اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دیتا ہے اور اللہ پاک اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور اسی طرح ابابین کے 6 نفل ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد ہیں. میں نے کہا چلو وہ بھی بتاتا چلو وقت تو پورا ہو گیا وقت اوپر ہو گئے بلکہ وہ فرمایا کہ اوابین لفظ ہوتا ہے اوابین مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کے جب فارغ ہو جائیں تو 6 نفل جو شخص پڑھے مغرب کی نماز اور ان 6 نفلوں کے درمیان میں کوئی بھی ایرا غیرہ بات نہ کرے فضول بات نہ کرے 6 نفل پڑھے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے.
اللہ پاک اس لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بدننا وجسدنا وسمعنا وبصرنا. لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولعشائرنا ولقبائلنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والهم والهرم وسوء الكبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یا اللہ یا غفور یا رحمان. اے اللہ سب حال دے رحم فرما. اے اللہ کرم اور فضل دا معاملہ فرما. اے اللہ جو قرآن پاک پڑھیا حدیث پاک پڑھی سنی اے اللہ تیرا ذکر کیتا درود پاک پڑھیا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو کچھ بھی پڑھے ان دی برکات سارے جسم دے اندر گھر دے اندر کاروبار دے اندر اولاد دے اندر نازل فرما. اے اللہ رزق حلال رزق وافر نصیب فرما. قرضیاں تو نجات نصیب فرما. اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. علم دے اندر عمل دے اندر عزت دے اندر آبرو دے اندر کاروبار دے اندر اے اللہ ہر جگہ تے عزت نصیب فرما. ذلت تو بچا. اے میرے اللہ شیطان دے شر حسد دے حسد شریر لوگوں دے شر تو ساڈے سب دی حفاظت فرما. ساڈے جسم دی حفاظت فرما. گھر دی حفاظت فرما. کاروبار دی حفاظت فرما. آل اولاد دی حفاظت فرما. اے میرے اللہ جو کچھ پڑھے ہیں ان کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہوں تک جتنے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے نے تمام دی ارواح کو پہنچا. اے اللہ خاص طور پہ حاضرین مجلس کے جتنے بھی اعزاء اور اقربا قریبی اور دور کے رشتہ دار اس دنیا تو چلے گئے نے. اے اللہ تمام دی ارواح کو ان کا ثواب پہنچا. اے اللہ تمام دی قبر جنت دے باغ چو باغ بنا. سب کو کروٹ کروٹ راحت سکون چین نصیب فرما. جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ سب موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. زندگی کا جو حصہ باقی ہے اے اللہ اپنے احکام اور نبی کے طریقے دے اتے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بن مانگے عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے تندرستی نصیب فرما. ہسپتالوں کے اندر گھراں دے اندر جس بیماری دے اندر مبتلا نے اے اللہ تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.